سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک نئی بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے جو ہے تھمبنیل اور ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیا اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت 2 قدم پر ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، واقعتاً جنت جو ہے 2 قدم پر ہے۔ وہ کیسے؟ اب میں اس کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں تو فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، یعنی جنت 2 قدم پر ہے۔ جب اس بات کو لوگوں نے سنا تو ان میں سے کسی نے کہا، حضرت جنت 2 قدم پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی آپ نے جو بات کہی ہے کہ جنت 2 قدم پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سے ایک شخص نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اے دوست، تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لے اور تیرا دوسرا قدم جو ہے جنت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی حضرت نے بات فرمائی، کیا فرمایا حضرت نے؟ اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لے اور دوسرا قدم تیرا کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ جی آپ نے صحیح سنا، حضرت نے جو بالکل صحیح بات فرمایا۔ اگر انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنے خواہشات کو جو ہے دبانے لگے، اپنے نفس پر قابو پا لے، تو یقیناً وہ انسان جو جنت میں پہنچ جائے گا۔ آج یہ جو جنت کی جو رکاوٹیں ہیں، کیا ہے رکاوٹیں؟ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے، غلطیاں کرنے کی وجہ سے جو انسان کے لیے انسان جو ہے جنت میں جانے سے رک جاتا ہے۔ یہ جو گناہ جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ نفس ہے۔ نفس کی وجہ سے جو انسان جو اکثر و بیشتر گناہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے بیٹھے بیٹھے جو انسان کے اندر کیسے کیسے خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہی انسان جو ہے اس اپنے نفس پر قابو پا لے، یعنی اپنے نفس پر قدم رکھے، قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اوپر ایسا قابو پا لے کہ اس کے خلاف کرتا ہوا جائے، تو پھر انسان جو ہے یقیناً جو گناہوں سے بھی بچے گا۔ جب انسان گناہوں سے بچے گا تو یقیناً وہ انسان جو ہے جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھیں۔ اب یہ نفس کیسے قابو میں آئے گا؟ تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، ایک جگہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو سامان ضرورت پڑتی ہے، جو سامان ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی کے دکان پر جا کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نفس کو جو ہے قابو کرنے کی جو جگہ ہے، جو دکان ہے، وہ اللہ والوں کی محفل اور ان کی مجلس ہے۔ جب آپ اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے بتائیں گے نفس کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے۔ وہ جو ہے بتائیں گے کس طرح نفس کو جو ہے اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نفس اگر قابو میں آ گیا تو پھر باقی تمام چیزیں جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انسان جو ہے گناہوں سے بچنے لگ جائے گا، انسان جو نمازوں کی پابندی کرنے لگے گا، انسان کے اندر سے جو ہے برے خواہشات جو ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی محفل میں یعنی ان کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرنا سیکھیں۔ کبھی وقت نکال کے جاؤ، کبھی جا کر کے دیکھو۔ صرف جو ہے آج ہم جو ہے ہمارا بولنا اور سننا ہو گیا، لیکن کبھی جو ہے جا کر کے دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہماری زندگی جو ہے بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کرنے والے بنیں کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ والوں کی محفل میں اپنے وقت کو گزارنے والے بنیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں جو بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔